بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر، اس کی بیوی اور اس کی اولاد 3 دن تک بھوکے رہے اور انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اے شخص، کیا تم ان بچوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں اور ان کے کلیجے پگھل گئے ہیں؟ ان کو ہماری طرح عبر اور قوت نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ قسم باخدا، میں نے کئی بار چکر لگایا کہ کوئی مزدوری مل جائے تاکہ میں بچوں کی خوراک حاصل کروں، لیکن مجھے کوئی کام نہ ملا اور نہ کوئی شخص ملا جو مجھے کام پر لگائے۔ بے شک ان بچوں کی وجہ سے میرے جگر میں آگ لگی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ میرا سونے کا ہار لو اور جتنی قیمت ہو اس کو فروخت کرو اور اس کے پیسوں سے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں خرید لاؤ۔ چنانچہ اس نے وہ لیا اور 2 درہم قیمت پر اسے فروخت کیا۔ پھر بازار کی طرف گیا تاکہ غلہ خریدے۔ اس نے راستے میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے مجھ پر احسان کرو۔ کیا کوئی ہے جو اللہ بے نیاز کو قرض دے؟ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سن کر اس مرد فقیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ان 2 درہموں کو لے لو۔ اس کے بعد بغیر کھانا اور غلہ لیے بیوی کے پاس واپس جانے سے ڈرنے لگا کہ بیوی مجھے برا بھلا کہے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے اس کام میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا فکر کرتا ہوا نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ جب رات آ گئی تو وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا۔ اس کے وعدے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم نے میرے سونے کا ہار کا کیا کیا اور تم نے میرے بچوں کو بھوک کی حالت میں چھوڑ دیا۔ شوہر نے اس کو واقعے کی اطلاع کی جو اس کو پیش آئے تھے، یعنی اپنے کام اور مسائل اور اس کے سوال کو قبول کرنے کی کیفیت سے اس کو خبر دی۔ یہ سن کر عورت نے اس سے کہا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو وہ بے نیاز، صاحب نعمت اور وفادار ہے۔ کیا ہی اچھا کام ہے جو تم نے بادشاہ حقیقی کے ساتھ کیا۔ پھر اس نے شوہر سے کہا کہ یہ پورا بچہ لو، اس کو فروخت کرو اور ہمارے لیے اس سے غلہ خرید لاؤ۔ چنانچہ اس نے لے کر چکر لگایا لیکن کسی نے نہ خریدا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے وہ بقیہ لے کر اپنی بیوی کے پاس واپس آنا چاہا تو راستے میں ایک شکاری کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی مچھلی ہے اور وہ لوگوں کو اس مچھلی کی خریداری کے لیے بلا رہا ہے۔ اس فقیر نے شکاری سے کہا کہ اے بھائی، تم اس بقیہ لو جو مجھ پر ارزاں ہے اور بے قیمت ہو رہا ہے، اور مجھے یہ مچھلی دو جو تم پر ارزاں ہو رہی ہے۔ چنانچہ جو کچھ اس نے کہا شکاری نے اس کو قبول کر لیا، مچھلی دے دی اور وہ شخص مچھلی اپنی بیوی کے پاس لایا۔ چنانچہ جس نے مچھلی کو دیکھا تو خوش ہو گئی اور مچھلی کا پیٹ چاک کرنے کے لیے جلدی کی۔ جب اس نے پیٹ چاک کیا تو اس میں پتھر کی شکل کی ایک چیز دیکھی جس کو وہ پہچانتی نہ تھی۔ اس کے بعد اس پتھر کو اس کے شوہر نے لیا اور تاجروں کے پاس لے گیا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا یہ پتھروں کی قسم سے نہیں بلکہ یہ ایسا دریختہ ہے کہ جس کی قیمت نہیں ہے، یعنی یہ موتی بے بہا ہے۔ تاجروں نے اس کی قیمت میں مبالغہ اور زیادتی کی، چنانچہ اس کی قیمت 14,000 درہم تک پہنچی۔ اس نے اس کو بہت زیادہ قیمت پر فروخت کر دیا اور درہموں کو لے کر گھر میں وہ سب اس سے خوش ہوئے اور رنج و غم جاتا رہا۔ اس حال میں تھے کہ وہ دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ سب اس سے خوش ہوئے اور رنج و غم جاتا رہا۔ اس حال میں تھے کہ وہ دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے لا دے۔ پھر وہ واپس نہیں آیا اور یہ شخص اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ شخص سو گیا تو اس نے سائل کو خواب میں دیکھا اور اس سے اس بارے میں پوچھا کہ تم مال کو لینے کے لیے نہیں آئے؟ سائل نے کہا اے اللہ کے بندے، میں سائل نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا تھا
تاکہ وہ اس دولت میں جو تم کو اللہ نے عطا کی ہے تیرے صبر کو معلوم کرے۔ اور میں تم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تجھے 2 درہموں کو قبول کیا، اور ان 2 درہموں کے بدلے تم کو یہ 14,000 درہم ادا کیے، اور دنیا کی نعمت کے علاوہ تمہارے لیے آخرت میں ایسی نعمت تیار کی ہے، نہ کہ تیری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے اور نہ کانوں نے اس کا تذکرہ سنا اور نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے، اس لیے کہ تم نے خلوص نیت سے اس کی بزرگ ذات کی خوشنودی کے لیے معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب میں فرمایا ہے جو اس کی انبیاء مرسلین پر نازل ہوئی ہیں کہ اگر وہ 3 چیزوں پر مسلط نہ کرتا تو دنیا کے کام با انتظار رہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مصیبت زدہ کے دل پر صبر مقرر فرمایا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مبتلائے مصیبت بے صبری سے مر جاتا۔ نمبر 2، بدبو مردہ پر مسلط کی گئی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہرگز کوئی مردہ دفن نہ کیا جاتا۔ نمبر 3، آرگن کیڑے گیہوں پر مسلط کیے گئے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو بادشاہ سونے چاندی کی طرح اس کو بھی جمع کرتے۔ تو میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور میں بادشاہ صاحب کرم اور صاحب بزرگ ہوں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔